لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامان کی حالت میں خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت اور بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ بھی ان کے دامنگیر تھا۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ایک مہاجرین کی مہمان نوازی اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانیوں کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں انصار اور مہاجرین میں یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے اور مدینہ منورہ میں موجود مسلمان جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کے درمیان رشتہ اخوت بھائی چارگی کا قائم کیا، یعنی ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں انصار اور مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 کے قریب تھی۔ حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین مکہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر ان مہاجرین اور انصار میں سے دو اشخاص کو بلا کر فرماتے تھے کہ یہ اور تم آپس میں بھائی ہو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت حقیقی بھائیوں کی طرح بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں سے آدھا آپ کا ہے اور آدھا ہمارا۔ بلکہ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی دو بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں، اور جب اس کی عدت گزر جائے تو اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجیے گا۔ اللہ اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار، یہ قربانی ایک بے مثال تھی۔ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے، مگر مہاجرین مکہ نے طرز عمل کیا اختیار کیا، یہ بھی لائق تقلید اور تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے کہ بازار کہاں پر ہے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے مشہور بازار قینقاع کا راستہ بتا دیا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار گئے، کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک اسے بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے اور اس اپنے کاروبار کو بڑھاتے جاتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ آ گیا کہ انہوں نے اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسایا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بھی بکری ہو۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مشہور مورخ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ عقد موافات بھائی چارے کا یہ معاہدہ انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوا۔ اس کے علاوہ ایک خاص عقد موافات اسی طرح کا بھائی چارگی کا جو سلسلہ ہے وہ صرف مہاجرین کے درمیان بھی ہوا کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جس میں حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنایا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما